اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظالم اور ظلم کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات انشاءاللہ اسی چینل پر لائیو جو بیان ہوتا ہے وہ 9 بجے بیان ہوگا، اور آج کے بیان کا ٹاپک موضوع بہت اہم ہے، میری شریعت میرا ایمان۔ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ ہماری شریعت ہی ہماری روح ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم شریعت پر چلیں گے تو دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوگے۔ ہمیں کسی کی کوئی زور زبردستی قبول نہیں، ہم اپنے رب کی اور اپنے رسول کی مان کر ہی زندگی گزاریں گے۔ آج کے اس بیان کو پوری فیملی کے ساتھ میں رات میں ضرور سنیں۔ ابھی ہماری حکومت کیا بدماشی کرنا چاہتی ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور ہم کو کیا کرنا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل رات میں 9:30 بجے سے تقریباً 11:45 بجے رات تک الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت ہی میں ہم لوگ مینس وہ تمام لوگ جو میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اور جن کے کروڑوں فالوورز ہیں، ایسے تمام لوگوں کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے رات میں زوم میٹنگ کے ذریعے سے ایک ساتھ جمع کیا تھا۔ الحمدللہ جتنے بھی ہمارے یوٹیوبرز ہیں، چینل چلانے والے ہیں یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، وہ تمام کے تمام لوگ بڑی تعداد میں ایک ساتھ آئے اور بڑی اہم میٹنگ 2.25 گھنٹہ تک چلی، جس کی نظامت اور سرپرستی حضرت مولانا عمرین رحمانی صاحب نے فرمائی، صدارت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمائی، اور اس میں باقاعدہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران میں مولانا فیصل صاحب رحمانی، ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ مجددی صاحب جو جنرل سیکریٹری ہے، اور حضرت مولانا ولی رحمانی کے فرزند ہے احمد ولی فیصل رحمانی، یہ تمام کے تمام لوگ سب کے سب موجود رہے، اور بہت ہی اہم کامیاب میٹنگ رہی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں نے ہم تمام سے یہ کہا کہ آپ یکساں سول کوڈ کو لے کر ہم جو ابھی تحریک چلا رہے ہیں، آپ تمام مل کر اس میں ساتھ دیں اور آپ کروڑوں لوگوں تک ہمارے پیغام کو پہنچائے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا جسے ہم گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ تو پوری دلالی کر رہی ہے اور حکومت کی بکی ہوئی ہے، حکومت کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ہم تمام لوگوں کو ایک ساتھ رات میں جمع کیا تھا، اور 2.25 گھنٹہ بڑی اہم میٹنگ رہی۔ مجھے فخر ہے اس بات پر اور شکر ہے اللہ کا اس بات پر کہ اس اہم میٹنگ کا آغاز، افتتاح
قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا اور الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کا حکم مولانا عمران رحمانی نے مجھے ہی دیا اور پھر اخیر میں ہم لوگوں کے مشورے بھی طلب کیے گئے۔ میں نے اپنے مشورے میں صاف طور سے یہ کہا کہ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ شور ہنگامہ نہ کریں، بالکل اطمینان کے ساتھ کام کریں اور اپنا آبجیکشن اعتراض لا کمیشن کو درج کرائیں۔ ایسے ہی میں نے یہ بھی کہا اور تقریباً تمام لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بڑی تعداد میں ہندو بھائی بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں، تو ہندو بھائیوں کو بھی جگائے کہ مودی اور بی جے پی تم پر، تمہارے دھرم پر اور تمہارے کلچر پر کس طریقے سے حملہ کر رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ تو صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن مولانا ارشد مدنی نے بھی کہا کہ یہ مسئلہ صرف ملک کے مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کا بھی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ تبریز انصاری نام کے ایک نوجوان کی بھگوا آتنکوادیوں نے موب لنچنگ کی تھی اور اسے مار دیا تھا۔ جی ہاں، لیکن الحمدللہ اب ایک بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ سبھی قصورواروں کو، یعنی جتنے بھگوا آتنکوادی تھے ان تمام قصورواروں کو 10 سال قید کی سزا عدالت نے سنائی ہے۔ جھارکھنڈ کے مشہور تبریز انصاری موب لنچنگ معاملے میں سرائیکیلا کی ایک عدالت نے گزشتہ کل فیصلہ سنایا۔ عدالت نے تبریز کی موب لنچنگ کرنے والے سبھی قصورواروں کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے یہ سزا تعزیرات ہند کی دفعہ 304 کے تحت سنائی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 28 جون کو عدالت نے 10 لوگوں کو موب لنچنگ معاملے میں قصوروار ٹھہرایا تھا۔ ان کے نام ہے پرکاش منڈل، کمل مہتو، سرنامو پربات، مدن نائک، چامو نائک، پریم چند، مہیش محلی، وکرانت منڈل، بھیم سنگھ منڈل اور اتل محلی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 2019 میں 18 جون کی شب تبریز انصاری پر چوری کے ارادے سے سرائیکیلا کے گھتک ڈیہا گاؤں وہاں پر پہنچا، یہ الزام لگا کر اس کی موب لنچنگ کی تھی۔ آئیے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں شکلا نامی ایک اپنے آپ کو اونچی ذات کے بتانے والے، یہ شکلا وکلا جتنے ہیں اپنے آپ کو اونچی ذات کے بچاتے ہیں مگر کتنے نچلے ذہن کے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں واقع ہوا کہ ایک شکلا نے، باقاعدہ پرویش شکلا نے ایک دلت یا آدیواسی بچے کے منہ پر، اس کے سر پر پیشاب کیا۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی جس کے بعد پورا ملک اور بلکہ پوری دنیا بی جے پی پر تھوکنے لگی، کیونکہ یہ بی جے پی کا ایک مضبوط کاریہ کرتا اور علاقے کے بڑے نیتا کا ایک قریبی کاریہ کرتا تھا۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی ودھایک کیدارناتھ شکلا کا یہ قریبی رہ چکا ہے اور اس نے یہ حرکت کی جس کے بعد باقاعدہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی۔ آپ یاد رکھیں میرا جملہ، سوشل میڈیا کا یہ کمال ہے، ہمارے یہاں کی دلال اور گودی میڈیا نے اس کو نہیں بتایا۔ جب زیادہ وائرل ہو گئی تو پھر گودی میڈیا بیچارہ شرم کے مارے بتانے لگتا ہے، مگر خیر ویڈیو وائرل ہوئی اور پھر اس کا سنجان ریاست کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے لیا، وہاں کے پھر سی ایم مکھیہ منتری اشوک چوہان صاحب نے لیا، اور اس کے بعد میں خبریں یہ آ رہی ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا اور قبائلی مزدور پر پیشاب کے واقعے کے اس ملزم شکلا کے گھر پر بلڈوزر چلایا گیا ہے۔ خیر بڑی اچھی بات ہے۔ آئیے ناظرین، یو سی سی یونیفارم سول کوڈ معاملے میں مودی حکومت کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا اور پرسوں بھی میں نے اسپیشل نیوز بنایا تھا کہ مودی جی کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ یکساں سول کوڈ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا اور ملک کیسے ٹوٹے گا، مگر ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ملک ٹوٹے، امن و امان شانتی ختم ہو، ہندو مسلمان آپس میں لڑے، ماحول خراب ہو تاکہ 2024 میں کرسی حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن خیر مودی حکومت کو ایک اور جھٹکا لگا ہے، جہاں پر آر ایس ایس کی ایک ونگ نے یو سی سی کا وروଧ کر دیا، وہیں پر پنجابی بھائیوں نے وروଧ کر دیا، سکھ بھائیوں نے وروଧ کر دیا، اب وہیں پر خود بی جے پی کے ایک حلیف سمرتھک انا ڈی ایم نے بھی یکساں سول کوڈ کا زوردار انداز میں وروଧ کر دیا ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہندو بھائیوں کو سمجھ میں آئے گا کہ مودی اور بی جے پی اور یہ سب مل کر برہمن وادی اور آر ایس ایس سنگھ پریوار کیا گیم ہم سب کے ساتھ کر رہے ہیں، تو مودی جی کو اور بی جے پی والوں کو جیسے منی پور میں بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی ہے، ویسے پورے ملک میں ان کو بھاگنے کو جگہ نہیں ملے گی۔
اس لیے میں مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم زیادہ جذبات میں بتاؤ، اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھاؤ کہ کیسے تمہارا بھی نقصان ہونے والا ہے۔ بڑی افسوسناک خبر دلی سے آ رہی ہے۔ دلی کی مشہور ایک کورٹ ہے ہزاری کورٹ، دلی کی 30 ہزاری کورٹ، یہاں پر باقاعدہ فائرنگ ہوئی، 2 وکیلوں میں جھڑپ ہوئی، جاہلوں میں نہیں، وکیلوں میں جھڑپ ہوئی، اور 9 راؤنڈ گولیاں چلی۔ ملک کے راجدھانی دلی سے ایسی خبر آ رہی ہے۔ وکلا کے باہمی جھگڑے پر ایک گروپ نے ہوائی فائرنگ کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اہلکاروں کے درمیان لڑائی ہوئی اور پھر فائرنگ کی گئی۔ اچھی بات یہ رہی کہ کسی کو گولی نہیں لگی ہے۔ واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ اس پورے واقعے میں یوں سمجھیے کہ 19 راؤنڈ گولی فائر کی گئی ہے۔ جانکاری کے مطابق 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کچھ وکلا گلی میں کھڑے ہیں اور وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ اسی دوران دوسری طرف سے بھی لاتیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ادیڑ عمر شخص نے گالی گلوچ کے بعد ہوا میں فائرنگ شروع کر دی اور پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس دوران کچھ وکلا گلیوں میں بھاگتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دلی پولیس نے معلومات دی ہے۔ ریاست مہاراشٹر کی سیاسی ہلچل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں بی جے پی نے پھر گھٹیا اور نیچ کھیل کھیلا، اور جیسے پہلے شیوسینا کو توڑا تھا اور شندے کی گود میں مکھیہ منتری کا پد ڈالا، ایسے ہی اب اجیت دادا پوار کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو بی جے پی توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن اجیت دادا پوار جو ہے مکھیہ منتری بننے نہیں آئے، بلکہ بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے، چھگن بھجبل ہو یا حسن مشرف ہو یا اجیت دادا پوار ہو، بی جے پی کے پاس میں ایک خطرناک ہتھیار ہے، وہ ہے ای ڈی اور سی بی آئی کا۔ جس کو توڑنا ہے اس کے پیچھے ای ڈی اور سی بی آئی لگا دیتے ہیں۔ آخر ای ڈی اور سی بی آئی کے ڈر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجیت دادا پوار اپنے کچھ کرپٹیڈ نیتاؤں کو لے کر گود میں بی جے پی کی بیٹھ گئے، لیکن اجیت دادا کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جے پی میں نہیں گئے۔ خیر، خبر یہ بھی آ رہی کہ اجیت دادا پوار اب پارٹی صدر کے عہدے پر بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور نشان پر بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ جھگڑا اب کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ پورے مہاراشٹر میں اجیت دادا پوار ہو یا چھگن بھجبل یا حسن مشرف، جتنے باغی ہے، بغاوت کرنے والے ہیں یا جتنے بنڈکھوری کرنے والے ہیں، ان تمام سے جنتا مہاراشٹر کی کافی ناراض ہو چکی ہے، اور ان لوگوں کے پوسٹروں پر کئی کالک لگائی جا رہی ہے، کالک پوتی جا رہی ہے، تو کہیں پر چپل اور جوتوں کی برسات بھی ہو رہی ہے۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، شرد پوار کا بڑا بیان آیا ہے کہ کھوٹے سکے بازار میں نہیں چل سکتے، اسی لیے وہ میرا فوٹو اپنے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ داغی ہے، باغی ہے، بنڈکھوری کا ہے۔ اب یہ میرا فوٹو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شرد پوار نے کھلا کہہ دیا کہ کسی باغی اور بنڈکھور کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ میرا فوٹو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جینت پاٹل جو ابھی راشٹروادی کے ادھیکش ہے، انہوں نے کہا کہ بہت جلد باغیوں کو ان کی جگہ دکھائی جائے گی۔ حالانکہ اب نیشنلسٹ کانگریس پارٹی یعنی این سی پی پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے گھڑی، اس کی لڑائی الیکشن کمیشن تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شندے اور ادھو ٹھاکرے کی جب لڑائی ہوئی تو باقاعدہ شندے نے جو شیوسینا کا تیر کمان کا جو انتخابی نشان تھا وہ بھی اپنے پالے میں، اپنے حصے میں لے لیا۔ اب یہی لڑائی شرد پوار اور اجیت پوار میں شروع ہو۔ گزشتہ کل ہم نے آپ کو ایک اسپیشل خبر بتائی تھی کہ بارڈر پار پاکستان کے کراچی سے پیار میں پاگل اور دیوانی سیما حیدر سچن کے پاس ہندوستان چلی آئی غیر قانونی طریقے سے۔ خیر، اسے گرفتار کر لیا گیا، وہ بچوں کو بھی لے کر آئی، لیکن اب خبریں آ رہی کہ ہندوستان کی خفیہ ایجنسیاں چھان بین میں لگ گئی ہے۔ سیما حیدر کی عمر 27 سال بتائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اس کا جرم یہ ہے کہ بغیر ویزا کے وہ بھارت میں آئی ہے۔ اب اس کا جرم لو جہاد یا بھگوا جہاد والا نہیں ہے، کیونکہ لڑکا ادھر سچن ہے اور ادھر لڑکی سیما حیدر ہے، اس لیے یہاں پر بھگوا جہاد نہیں بنے گا۔ خیر، اب اس کا جو جرم ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ پہلا سوال تو یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا محبت کے نام پر یہ کوئی سازش تو نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ بھی کھڑے ہو رہا ہے کہ کیا سیما ہندوستان خود آئی تھی یا پاکستانی ایجنسی نے اسے بھیجی؟ اور تیسرا سوال یہ بھی کہ اس نے ہندوستان آنے کے لیے چوری چھپے کا راستہ کیوں چنا؟ اور چوتھا سوال یہ بھی ہے کہ سیما کو ہندوستان میں گھسنے میں کس نے مدد کی؟ اور پانچواں سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ سرحد پار کرتے وقت سیکیورٹی فورسز کی نظروں سے سرحد سے وہ کیسے بچ کر اندر آ گئی؟ اس طرح کے کئی سوال ہیں جو تفتیشی ایجنسیاں ڈھونڈنے میں، اس کا جواب ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔
नाज़रीन, रियासत बिहार से दरभंगा से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने बताया कि बिहार में आसमानी आफत से 24 घंटे के दौरान तकरीबन 25 लोगों की मौत हुई है बिहार में। वहां के वजीर आला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गम का इजहार किया और ये बताया कि मरने वालों में बेशतर ज़्यादातर लोग खेत में काम करने वाले किसान और मजदूर थे। और दूसरी खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए। आरजेडी का के यौम तासीस पर वह पुराने अंदाज में नजर आए और उन्होंने बिल्कुल झटकेदार अंदाज में कहा और अपने निराले अंदाज में कहा कि उखाड़ के फेंक दे वे। मोदी और बीजेपी को उन्होंने निशाना बनाया और अपने अंदाज में कहा कि मोदी और बीजेपी को बहुत जल्द हम सब मिलकर उखाड़ कर फेंक देंगे। आइए, बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मोहन भागवत आरएसएस के सरबराह, उन्होंने अपनी एक बयान वजीर आजम मोदी की किताब का इजरा कर रहे थे। इस मौके पर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया जिस पर लोग हंस भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी भी तशद्दुद को कबूल नहीं किया, कभी भी आरएसएस ने तशद्दुद को कबूल नहीं किया, हिंसा को कबूल नहीं किया। संघ के लीडरों ने हमेशा तशद्दुद की, हिंसा की मुखालिफत की है। भागवत ने ये बात आरएसएस के जहानी लीडर लक्ष्मण राव इनामदार के सवाने उम्री के मराठी तर्जुमे के इजरा के मौके पर कही है। खैर, बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन अब लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि फिर अभी जो आरएसएस के लोग कर रहे हैं और मुल्क के अमन शांति को खत्म कर रहे हैं, क्या ये लोग नकली और डुप्लीकेट आरएसएस है? आइए, ऐसे ही सियासी हलचल महाराष्ट्र की एक खबर फिर आ रही है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल चाचा वीएस भतीजा यानी शरद जी पवार और अजीत दादा पवार के दरमियान जबरदस्त लफ्जों की जंग नजर आई, क्योंकि चाचा और भतीजे की दोनों की अलग अलग जगह पर भाषण हुए, प्रोग्राम हुआ। तो खैर, अजीत दादा पवार का एक बयान इस वक्त सामने आया है। गुज़िश्ता कल उन्होंने बाकायदा एक बयान में ये कहा कि जनाब, एक उम्र होती है सियासत की, एक उम्र होती है, शरद पवार आखिर क्यों नहीं हटते? फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं न बोलूं तो लोग सोचेंगे कि मैंने कुछ गलत किया, लिहाजा अगर वो नहीं चाहते कि ऐसा हो तो उन्हें बाज आना चाहिए। खैर, चाचा भतीजे ने अपनी अपनी ताकत का गुज़िश्ता कल शक्ति प्रदर्शन किया, मुजाहरा किया। बांद्रा में अजीत पवार ने अपनी तकरीर में कहा कि एक उम्र होती है, इस उम्र में रुकना पड़ता है, चाहे वो किसान हो, सरकारी अफसर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या सनतकार हो या सियासतदान हो। लेकिन कमाल की बात है, सीनियर लीडर रुकने के लिए तैयार ही नहीं, वो बहुत ही जिद्दी है। लेकिन ये सब किस लिए? फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सुप्रिया से कहा कि आप साहब से बात करें, उन्हें समझाएं, लेकिन नहीं, उन्हें रुकना ही नहीं है। नौजवानों को क़यादत देने में क्या हर्ज है? क्या ये मेरा कसूर है कि मैं किसी के यहाँ पैदा नहीं हुआ? खैर, उन्होंने बहुत दबा के शरद जी पवार पर हमला किया। वहीं पर शरद जी पवार ने कहा कि बागियों का चेहरा ऐसा नहीं है कि वो लोगों के दरमियान जा सके, इसलिए वो अपने बैनरों पर मेरा फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उन्हें वार्निंग देता हूं कि ऐसे गद्दार मेरा फोटो इस्तेमाल न करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट